السلام علیکم جی. اس وقت ہم ایک ایسی شخصیت کے پاس موجود ہیں جنہوں نے دنیا کے بہت سے پسماندہ ممالک کے بنیادی نظام صحت اور وہاں کے نظام صحت کی بہتری کے لیے یا اس کے نظام صحت کا جو ڈھانچہ ہے اس کی بہتری کے لیے اپنا کردار ادا کیا. پاکستان کی وہ شخصیت بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ ماہر صحت ہیں. پولیو کے انسداد کی بات ہو یا پاکستان میں نظام صحت کی بہتری کی بات ہو، ان کی خدمات کے اعتراف میں انہیں 2018 میں تمغہ امتیاز سے بھی نوازا گیا. میں بات کر رہا ہوں نگران وفاقی وزیر صحت جناب ڈاکٹر ندیم جان صاحب کی. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. سب سے پہلے تو آپ نے چائنا میڈیا گروپ کو وقت دیا. سب سے پہلے اگست میں آپ نے چارج سنبھالا اس وزارت کا. کیا ایسے کی سٹیپس لیے گئے ہیں پاکستان میں نظام صحت کی بہتری کے لیے کہ جس سے آپ جیسے ایک ماہر صحت کے اس منصب پہ آنے کی امید کی جا سکتی تھی؟ جی ہاں، چیلنجز تو بہت سارے ہیں، لیکن دو کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کر لیتا ہوں. ایک ہے گورننس کے اور دوسرا ہماری جو سروس ڈیلیوری ہے اس کی. تو گورننس ہم شروع کر لیتے ہیں فیڈرل سے. تو فیڈرل گورنمنٹ میں جیسے ہی میں نے چارج سنبھالا اور میں نے اسیس کیا کہ کیا گورننس میکینزم ہے، اسٹرکچر ہے، پروسیسز ہیں، تو بہت ساری امپرومنٹ کی ضرورت تھی. تو ہم نے یہ کیا کہ بجائے یہ کہ ایک بندہ امپاورڈ ہو اور اس کے پاس سارے اختیارات ہوں، ہم نے اس کو ایک کنسلٹیٹیو پروسیس میں کنورٹ کیا. تو ہم نے کمیٹیز بنائی. سب سے بڑا مسئلہ تو پوسٹنگ ٹرانسفر کا ہے، تو ہم نے اس کے لیے بھی یعنی منسٹر نہیں، اپنی سیکریٹریٹ گروپ میں سے اور ٹیکنیکل میں سے ہم نے ایک پلیسمنٹ اینڈ پروموشن کمیٹی بنائی. پھر ہمارا نظام جو ہے وہ اکاؤنٹیبلٹی اور ٹرانسپیرنسی میں کافی اس میں امپرومنٹ کی ضرورت تھی. تو ہم نے ایک اکاؤنٹیبلٹی سیل بھی بنایا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو بہت بڑا ایشو وزارتوں کا رہا ہے کہ جی سارے لوگ تو چکروں پہ چلے جاتے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر، تو ہم نے ایک فارن وزٹ کمیٹی بھی بنائی ہے کہ جو اسیس کر سکے کہ اس وزٹ کی کیا اہمیت ہے، اس سے نظام صحت کو، صحت کی منسٹری کو اور ملک کو کیا فائدہ ہو رہا ہے. تو اسی کی بات پھر کسی کو الاؤ کیا جائے گا کہ وہ فارن ٹرپ اویل کر سکے. اچھا، جو بہت بڑا قدم تھا وہ تھا ہمارے ڈیجیٹلائزیشن کا. ہم چاہتے ہیں کہ ہیومن انٹریکشن کم ہو اور جو ڈیجیٹلائز سسٹم، ریئل ٹائم ڈیٹا اور جو پیپر ورک کو ہم ختم کر کے ڈیجیٹلائز سسٹم کے ذریعے اپنا جو ڈیسیجن میکنگ پروسیس ہے یا نظام ہے اس کو چلائیں. تو ہم نے ڈیجیٹلائزیشن کا عمل بھی شروع کیا. ڈیٹا تو الحمدللہ سارا ہمارا ڈیجیٹلائزڈ ہے، لیکن پروسیسز کو بھی ہم کافی حد تک ڈیجیٹلائز کر چکے ہیں. اسی طرح یہ ڈیجیٹلائزیشن کا عمل صوبوں میں بھی، ڈسٹرکس میں بھی اس پہ عمل ہو رہا ہے اور یہ مکمل ہے. لیکن ہم نے اس کو بنیادی مراکز صحت تک لے جانا ہے. تو اس میں پنجاب تو فلی ڈیجیٹلائز ہے، بنیادی مراکز صحت بھی. سندھ بھی اپنی طرح کوشش کر رہے ہیں. کے پی کچھ حد تک ڈیجیٹلائز ہو چکا ہے، لیکن روم ہے کہ ہم سارا کر سکیں. اسی طرح بلوچستان بھی. تو سارا ایک ڈیجیٹلائز سسٹم ہوگا. پھر جو سروس ڈیلیوری کیا جاتی ہیں تو آپ کو سب سے پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ کون سی ڈیزیزز ہیں جو ہماری آبادی کو زیادہ افیکٹ کرتی ہیں. تو جو کمیونیکیبل ڈیزیزز ہیں، انفیکشس ڈیزیزز جس کی میں بات کر رہا ہوں، ہیپیٹائٹس سی ہے، ہماری HIV ایڈز ہے، TB ہے، ملیریا ہے، ٹائیفائڈ ہے. اس طرح جو نان کمیونیکیبل ڈیزیز ہے، ہائپر ٹینشن ہے، ڈائبٹیز ہیں، اسکیمک ہارٹ ڈیزیزز ہیں. تو اس کے لیے ہم نے پروگرامز بنا لیے. جیسے میں ہیپیٹائٹس سی ایلیمینیشن کی اگر بات کر لوں تو پاکستان انشاءاللہ 2030 تک ہیپیٹائٹس سی کو پاکستان سے ختم کرے گا، کیونکہ اس کے لیے ہم نے ایک جامع پروگرام بنایا ہوا ہے. وہ بھی صوبوں کے ساتھ مل کے 35.6 بلین روپیز، یعنی اسی اکنامک ریسورس کرنچ میں بھی ہم نے اپنے پیسے ایلوکیٹ کیے ہیں تاکہ وہ ہم ہیپیٹائٹس سی کی جو پریونشن ہے، ڈیٹیکشن ہے، اسکریننگ ہے، اس کو ہم کر سکیں، اور پھر جو ٹریٹمنٹ کی بھی کوئی ضرورت ہو تو اس کو اور ہم ایلیمینیٹ کر سکیں، جس طرح جپ نے کیا ہے. دوسری جو ہمارا انیشیٹو ہے وہ اس کا ہے نیشنل ہیلتھ سپورٹ پروگرام کا، جس سے ہمارے بنیادی مراکز صحت اور جو صحت کا ڈسٹرکٹ لیول پہ نظام ہے اس کو تقویت ملے گی. $432 ملین. اس میں تو ڈونرز کی بھی ہمارے ساتھ تعاون شامل ہے، لیکن یہ بھی ہم نے صوبوں کے ساتھ مل کے بنایا ہوا ہے. تیسرا جو ہے ڈائبٹیز کا، جو کہ 5.6 بلین کا ہے، جو چونکہ پاکستان ڈائبٹیز میں اس وقت رینک کرتا ہے ٹاپ پہ. ہمارا ڈیزیز لوڈ بہت زیادہ ہے اور یہ مزید بڑھ رہا ہے. تو اس کی پریونشن
اس کی اسکریننگ، ڈیٹیکشن اور مینجمنٹ کے لیے اور اویئرنیس کے لیے یہ پروگرام بنایا گیا ہے۔ پاکستان نے COP28 کا جو پلیٹ فارم ہے اس کو کیسے استعمال کیا؟ کیا بات ہوئی؟ پاکستان کا کیس آپ نے وہاں کیسے لڑا؟ COP28 میں جو مقدمہ میں لے کے گیا تھا، ایک تو یہ ہے کہ جو پاکستان کو جو چاہیے وہ کلائمیٹ جسٹس چاہیے، ہمیں کوئی فیور نہیں چاہیے۔ ہم اگر لیس دین 1% کاربن ایمٹ کرتے ہیں اور 78% برڈن ہمارے اوپر آ جاتا ہے کلائمیٹ کیٹاسٹرفی کا، تو یہ ناانصافی ہے، کسی اور کا بوجھ ہم برداشت کر رہے ہیں۔ تو یہ مقدمہ میں نے دنیا کے سامنے رکھا اور کافی اس کو پذیرائی بھی حاصل ہوئی، سپورٹ بھی، اور مجھے کافی اپریشیٹ بھی کیا گیا۔ دوسرا جو مقدمہ ہم نے رکھا وہ تھا ایکویٹی کا، کہ پوری دنیا کو، نہ صرف پاکستان کو بھی ایکویٹی لینس سے دیکھیں کہ وہ کتنا ایمٹ کر رہا ہے اور کتنا کلائمیٹ چینج یعنی دوسروں کی گناہوں میں وہ کتنا نہ کردہ گناہوں کو ان کو سزا مل رہی ہے، ان کو دنیا کی ترقی کی قیمت ادا کر رہے ہیں۔ ہاں، وہ دنیا کی ترقی یافتہ ممالک کی ترقی کی قیمت ترقی پذیر یا زوال پذیر ممالک ادا کر رہے ہیں، تو یہ ناانصافی ہے۔ تو اس کو ہم نے ببانگ دہل اس کو دہرایا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو میں ایجنڈا اور بھی لے کے گیا تھا وہ میں ہیلتھ اور نیوٹریشن کا بھی لے کے گیا تھا، کیونکہ ادھر سارے ایلیٹس اور وہ آئے ہوئے تھے، تو اپرچونٹی تھی انٹریکٹ کرنے کا، اور ہم اپنے ہیلتھ کا تو بل گیٹ سے جیسی ملاقات میری ہو گئی، پھر UAE کی ٹاپ لیڈرشپ سے، محمد بن زید کے بیٹے سے، اور ان کی ہیلتھ منسٹر سے، فائنانس منسٹر سے، پھر ہلری کلنٹن سے، اسی طرح باقی ممالک کے یعنی جو منسٹرز میرے ساتھ، ہالینڈ کے، UAE، سعودی عربیہ کی لیڈرشپ، تو سب سے انٹریکشن۔ تو ہمارا مقدمہ تو یہ تھا کہ جو نیوٹریشن ہے پاکستان کی سچویشن، یہ اکیلے کسی کی بس کی بات نہیں، اسی طرح ڈیزیز بھی۔ ہم تو ایک تو جو دہشت گردی سے، پھر سیلاب سے، پھر کووڈ سے ہمیں جو نقصان پہنچا ہے، اس میں باقی دنیا کا بھی رول ہے۔ تو بجائے اس کی کہ ہم اس ڈیبیٹ میں چلے جائیں، ہم صرف وہ چاہتے ہیں کہ ہم ایک کک آف چاہتے ہیں اس سسٹم کو بلڈ کرنے کے لیے، تو ایک کک ہمیں چاہیے، اور وہ جب یہ پول ہوں گے یہ ریسورسز، جیسے ہمارے انفیکشس ڈیزیزز ہیں یا نیوٹریشن ہے یا کلائمیٹ چینج کی جو آفٹر ماس ہے، جس میں ہمارے سسٹم کو بھی تباہ کیا۔ 2000 تو ہماری فیسلٹیز ڈیمیج ہو گئی تھی، 1700 ہمارے لوگ اس میں شہید ہو گئے تھے، تو 33 ملین ہماری پاپولیشن ڈسپلیس ہو گئی تھی، $30 بلین کا ہمیں لاس ہوا تھا۔ تو اور اس کے پھر آپ نے دیکھ لیا کہ ہمارے ملیریا، ڈینگی، TB، میزل کیسز میں کیسی ایبرپٹ تیزی آ گئی۔ تو اس امپیکٹ کو ریڈیوس کرنے کے لیے ایک تو ہم نے اسٹریٹجی بھی بنائی ہے، فریم ورک آف ایکشن ہم نے بنایا ہے فار اے کلائمیٹ ریزیلینٹ ہیلتھ سسٹم، کہ اگر کلائمیٹ آفٹر ماس اور کیٹاسٹرفی جاری رہی تو کیسے ہم اپنے سسٹم کو اس سے بچائیں گے۔ تو اس کے لیے تو ہم نے وہ بنایا ہوا ہے جس کو رول آؤٹ کیا گیا ہے، اور ہم کلائمیٹ اور ہیلتھ دونوں اکٹھے انشاءاللہ اس کو آگے چلائیں گے، لیکن وہ بھی سبجیکٹ ٹو فنڈنگ۔ ماہر صحت کے طور پہ پہلے کوئی ایک سٹیپ جسے آپ سمجھیں کہ سب کے لیے اڈاپٹ کرنا بھی آسان ہے، صوبوں کے لیے بھی، وفاق اور صوبوں والی بات بھی نہ آئے، اور بہتری جو ہے وہ دیر پا ہمیں نظر آ سکتی ہے، اس میں کیا سمجھتے ہیں، کیا تجویز کریں گے؟ جو ہماری جو صحت کی سچویشن ہے اور کافی ابتر ہے، لیکن یہ ہم کسی ایک گورنمنٹ کو، رجیم کو مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے۔ یہ کنٹینیوس پروسیس رہا ہے، انفارچونیٹلی ہیلتھ کو اگنور کیا گیا ہے، اور جو GDP کا جو ایلوکیشن ہونی چاہیے تھی، ابھی بھی ہم 1% پہ ہیں، تو یہ کافی کم ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ پالیسی اور ہائی لیول کی ایجنڈا میں بھی ہیلتھ تو کافی، اور نیوٹریشن بھی کافی پیچھے رہا ہے۔ لیکن اس کی ایک بات جو میں آپ کو، اور میں نے ایک اور دوست سے بھی یہی کہا، کہ یہ جو میں جو ابھی جس چیئر پہ بیٹھا ہوں، یہ اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ کیسے فلیگ کرتا ہے ہیلتھ کو۔ اور یہ ہو سکتا تھا اگر آپ کے پاس ٹائم بھی ہے، آپ کے پاس وہ اسپیس بھی ہے، آپ کو ایکسیپٹیبلٹی بھی ہے، ایک بہت بڑا رجیم، تو بہت پہلے ہو سکتا تھا۔ جو آپ نے دیکھ لیا کہ ہم نے جو 3-4 مہینے میں جس طرح اس کو فلیگ کیا، تو یہ تو ایشو کرتی ہے کہ اگر آپ کے پاس 1-2 سال ہیں تو آپ تو بہت بڑا اس کو چینج کر سکتے ہیں، یعنی یہ پاسبل تھا۔ تو قصور آ جاتا ہے لیڈرشپ پہ، ہم کسی رجیم کو نہیں، لیکن اس رجیم میں جو ہیلتھ کا چیئر آکوپائی کرتا ہے اس کو ہم ضرور مورد الزام ٹھہرا سکتے ہیں کہ ان کا بھی کنٹریبیوشن میں نہیں دیکھ رہا کہ کوئی کنٹریبیوشن ہوئے سگنیفیکنٹلی جس نے ہمارے لیے صحت کی آسانیاں پیدا کی ہوں، یا صحت میں کوئی اس طرح بڑے ریفارم لائے ہوں یا فنڈنگ، تو وہ تو نہیں ہو رہی۔ تو اب آپ نے پوچھا کہ کوئی ایک بات، میرے خیال میں ہیلتھ کو ایک تو اے پولیٹیکل اگر ہم کر لیں، سارے اس پہ ہمارے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، وہ اس پہ ایگری کر لیں کہ ہیلتھ
ایک ایسا ڈومین ہے، یہ ہر ایک کا پرابلم ہے. یہ ایکس کا بھی ہے، پارٹی ایکس کا بھی، پارٹی وائی کا بھی، پارٹی زی کا بھی، کیونکہ عوام سب کے ہیں اور سبھی نے ان کو سلیکٹ کرنا ہوتا ہے، الیکٹ کرنا ہوتا ہے ان کو. تو یہ اگر اپولیٹیکل کر کے اس کو سائڈ پہ رکھ کے سارے اس میں اپنا حصہ ڈالیں اور جو پالیسیز ہیں ملک کے مفاد میں اور عوام کے مفاد میں اور صحت کے نظام کی بہتری کے مفاد میں، اس کو کنٹینیو کیا جائے. جیسے ہماری جو آپ نے اشارہ کیا گلوبل ہیلتھ سیکیورٹی کا، پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ایک فارما پارک کا بھی ایک ویژن ہے. جی میں اسی طرف آ رہا تھا. ہم نے یہ سنا کہ یہ کہاں بن رہا ہے؟ میں اسی کی طرف آ رہا ہوں. اور ہماری ویکسین مینوفیکچرنگ کا جو ویژن ہے کہ ہم بڑھا رہے ہیں، کنٹرسیپٹیوز کا ہم ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کروا رہے ہیں. تو یہ ہمارے ٹائم میں تو ہوگا نہیں، ہم ایک بنیاد رکھ رہے ہیں. لیکن ہماری خواہش یہ ہے کہ اگر اس کو اپولیٹیکل رکھ کے اور جو اچھی چیزیں ہم کر رہے ہیں وہ اگر آگے بڑھیں تو اس ملک کو بہت بڑا فائدہ ہوگا. تو ابھی آ جاتے ہیں فارما پارک. مسئلہ یہ ہے، اور یہ بھی ازل سے رہا ہے، کہ اس طرف کوئی توجہ نہیں دی گئی. ہمارے ہاں جو مالیکیول جو بیسس ہوتی ہے میڈیسنز کی، جو را میٹیریل آپ جس کو کہتے ہیں سمپل ورڈز میں، اس کی مینوفیکچر نہیں ہو رہی، وہ ہم امپورٹ کرتے ہیں. تو ایک تو امپورٹ بل بہت بڑا، دوسری قیمت اس کی زیادہ، تیسری اس کی اویلیبلٹی بھی نہ کبھی کبھار شارٹیج آ جاتی ہے، پھر پرائسنگ کا بھی اس کا ایشو، پھر کنٹرول بھی کسی اور کے پاس. تو ہم اگر اپنی یہ مالیکیول مینوفیکچرنگ کیپیسٹی ٹرانسفر کرے، جس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں اور الحمدللہ اس میں ہمیں کامیابی بھی ہوئی ہے. ہم نے کنسیپٹ نوٹ سب چیزیں بنائی ہوئی ہیں. لیڈرشپ سے میری ڈسکشن جاری ہے کہ SIFC کے انڈر کر کے وہ جو دوست ممالک جو انٹرسٹڈ ہیں کہ ہم آپ کو ٹیکنالوجی ٹرانسفر کر سکتے ہیں اور کریں گے. تو وہ ہم اس میں جو مالیکیولز خاص کر اسینشیل لائف سیونگ میڈیسنز کی، وہ ادھر مینوفیکچر کر کے پھر اس سے میڈیسن، تو ہماری ترسیل، قیمت اور ایک سسٹینیبل بنیاد پہ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. انسداد پولیو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. جی، پاکستان کے پولیو فری ہونے کا جو خواب ہے، کب ہم اس کو اپنی زندگیوں میں دیکھ پائیں گے کہ پاکستان پولیو فری ہو جائے؟ اچھا، یہ تو ہر ایک پاکستانی کا خواب ہے، اور میں تو ہیلتھ ورکر ہوں تو میری تو یہ ایمبیشن رہی ہے. اور میں آپ کو پتہ ہی ہے میرا زیادہ ٹائم بھی اس پہ جو وہ ہے، آپ کے دل کے بہت قریب ہے، دل کے بھی بہت قریب ہے، اور میں پیشنیٹ بھی ہوں. یہ پوری دنیا کو پتہ ہے. میں اس کا مقدمہ پوری دنیا میں لڑا ہوں، ابھی بھی لڑ رہا ہوں. تو یہ اس میں کچھ پاکستان کی گورنمنٹ کی کمٹمنٹ تو ہمیشہ ٹاپ پہ رہی ہیں. اس میں اپریشیٹ کرتا ہوں ہمارے سارے ریجیمز کو، جو ہماری لیڈرشپ ہے، انہوں نے اس کو اون کیا ہے، اسٹیئر کیا ہے، ان کو وہ سپورٹ پرووائڈ کیا جو دنیا میں کسی جگہ پہ بھی نہیں ملی. کیونکہ میں نے دنیا، آپ نے دیکھا ہوگا میرا پروفائل، تو میں نے دنیا میں کام کیا ہے اور میں نے دیکھا ہوا ہے. پھر ہماری آرمی اور ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسی کی کنٹریبیوشن کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے. کسی ملک میں اتنی اپ فرنٹ لا انفورسمنٹ ایجنسی کی سپورٹ نہیں رہی ہے پولیو کے لیے جو ہماری آرمی کر رہی ہے. شہادتیں ہماری دیکھیں، ورکرز کی بھی، ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی بھی، پھر اٹیکس، پھر جو مشکلات میں ہمارے ورکرز کام کر رہے ہیں، اپنی زندگیوں کو خطرے میں ڈال کے آپ کے بچوں کو ویکسین پلانے کے لیے آتے ہیں، اور ان کا کوئی تنخواہ ان کی نہیں ہے، ان کو بڑی میگر سے وہ 4-5 دن کے پیسے مل جاتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ہماری کمٹمنٹ کو شو کرتی ہیں. پرابلم کیا ہے؟ ابھی صبح بھی میں 3 بجے جاگا ہوں اور میں پولیو کی ایک اس کا جواب دے رہا تھا کہ اس نے مجھے وہ کیا تھا، تو میں 4 گھنٹے میرے لگے اس پہ کہ مسئلہ کیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ ورٹیکل یہ چل رہا ہے پروگرام، جس کے لیے میں نے جو GPI گلوبل پور ایڈوکیشن انیشیٹو جو ہے اس کو میں نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے، ہم تو تب بھی سپورٹ کر رہے تھے، اب بھی کر رہے ہیں، پھر بھی کریں گے. لیکن یہ ماڈل جو ورٹیکل آپ چلا رہے ہیں، یعنی گورنمنٹ کی فٹ پرنٹس کے بغیر یا ڈیسیجن میکنگ میں ہماری سے کے بغیر، یہ مجھے وہ بہت بڑا ایم جو ہے اچیو ہوتے نہیں دکھ رہا مجھے. آپ اس کو انٹیگریٹ کر لیں ہمارے سسٹم میں. اگر یہ انٹیگریٹ ہو جاتا ہے اور پھر جب ہم کوئی انٹرونشن کرنے جا رہے ہیں، نیوٹریشن کا، فیملی پلاننگ کا، EPI کا، اور یہ بھی ساتھ میں ہم کرتے جائیں، تو ایکسیپٹیبلٹی بھی لوگوں کی بڑھے گی، اور ہم ویکسین بھی اچھے طریقے سے، خاص کر ان علاقوں کے لیے جہاں پہ ہمیں ابھی چیلنجز ہیں. باقی تو ہماری روٹین کی جو کمپینز ہیں وہ تو ٹھیک ہے، ہم چلائیں گے جہاں بھی ممکن ہے. اب تو پوری پاکستان 99.9% تو ہم کر رہے ہیں. کسی تھوڑی بہت جگہوں پہ ہمیں جو پرابلم ہے تو اس کے لیے تو وہ ایک ہے. دوسرے یہ کہ جو اس کا اویئرنیس کا جو کمپین ہے وہ ابھی تک مجھے یہی نظر آتا ہے کہ صرف انفارمیشن دے رہا ہے، یعنی انفارمیشن کی پولیو آپ کی بچی کے لیے خطرناک ہے، یہ ویکسین مفید ہے. لیکن وہ جو ڈیبیٹ ہم چاہتے ہیں اور وہ جو ول چاہتے ہیں، جو ڈیمانڈ چاہتے ہیں کمیونٹی سے، یہ ابھی تک وہ جنریٹ نہیں کر سکا کہ ہر کوئی آ جائے. جیسے میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں، ابھی اگر آپ ایک کیمپ لگائیں ادھر ہی پوش ایریا میں کہ جی میں ملٹی ویٹامن دے رہا ہوں،
تو یہ امیر لوگ بھی آپ کے پیچھے آ جائیں گے. یا ایون آپ کہتے ہیں میں کف سیرپ دے رہا ہوں تو یہ امیر لوگوں کے بچے بھی آ جائیں گے یار ہمیں بھی دے دیں. تو وہ ڈیمانڈ, اور یہ اتنا اچھا کام ہے, اتنی نوبل کاز ہے, آپ کے بچے کی زندگی بچاتی ہے, تو اس کے لیے وہ ڈیمانڈ بھی ہم وہ نہیں پیدا کر سکے. تو اس کا بھی ہم احاطہ کر رہے ہیں, اور ابھی پرائم منسٹر صاحب بھی آن بورڈ ہیں اور وہ لیڈ کر رہے ہیں. انہوں نے بھی کہا ہے کہ علماء کرام کو انگیج کر کے, اس طرح کمیونٹی کے سارے ایکٹرز کو انگیج کر کے یہ مہم چلائیں تاکہ یہ ایکسیپٹیبلٹی ہو اور ریزسٹنس کے بجائے لوگ خوشی سے ویکسین پلائیں اپنے بچوں کو. تو یہ 2-3 چیلنجز ہیں, انشاءاللہ اس کو بھی ریزالو کریں. ساتھ ساتھ میں جو روٹین امیونائزیشن کا ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے اس کے ساتھ چلنے کے لیے, اور اس کی جس میں IPV بھی شامل ہیں, اس کو تقویت دے گی. تو ہماری ابھی کوئی 79% پہ ہے, لیکن یہ ویری کرتی ہے ایریا ٹو ایریا. تو ہم یہ 90% پہ یہ لے جائیں تو انشاءاللہ ہماری وہ خواب جو ہے وہ پوری ہو جائے گی. پاکستان میں اتنے بڑے بڑے ہاسپٹلز ہیں اور وہاں ایکسس ہے عوام کی, ایمرجنسی ڈپارٹمنٹس ہیں 24/7 چلتے ہیں, OPDs ہیں. بنیادی مراکز صحت کا کیا نہ ہونا ان پر لوڈ کی وجہ ہے, یا بنیادی مراکز صحت کو ہم نے بہت ہی ان کو شرنک کر کے رکھا ہے, ان کا دائرہ کار, کہ وہ صحیح طریقے سے کام نہیں کر پاتے اور پھر بڑے ہاسپٹلز پہ لوڈ آتا ہے؟ کیا وجہ سمجھتے ہیں؟ آپ نے تشخیص بڑی زبردست کی ہے, میں اپریشیٹ کرتا ہوں. یہ بالکل یہی وجہ ہے. دیکھیے ہماری جو کم فنڈنگ ہے وہ بھی کہا جاتی ہے, وہ زیادہ ہماری سیکنڈری ٹرشری ہاسپٹلس پہ خرچ ہوتی ہے, کیونکہ وہ ویزیبل ہوتا ہے. اور چونکہ میں پھر بھی اسی کرسی کو کہتا ہوں کہ اس کرسی کو چاہیے کہ وہ بیلنس کریٹ کر لیتا. پرائمری ہیلتھ کیئر ہماری جو 70% جو ڈیزیزز ہیں وہ تو پرائمری ہیلتھ کیئر سسٹم کے بہتر ہونے سے حل ہو سکتی ہیں, لیکن انویسٹمنٹ وائز ورثہ. تو ہم اگر انویسٹمنٹ ایون اگر 70% نہیں 50% بھی اس پہ کریں اور اس کو فعال بنائیں تو ہمارا مسئلہ, اور یہ لوڈ بھی آپ کو, تو آپ جائیں کسی جگہ پہ سروے کریں, میں نے کیا بھی ہے اپنے ٹرشری کیئر ہاسپٹل میں, میجورٹی 60-70% کیسز ایسے ہیں جو پرائمری پہ ٹریٹ ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے سر. تو وہ اگر اس کے لیے ہم نے کیا کیا, ہم نے ایک ریویم PHC کا ایک پروگرام بنایا کہ ہم اپنے پرائمری ہیلتھ کیئر سسٹم میں جدیدیت اور فنکشنلائزیشن اور پریزنائزیشن اور اس کو افیکٹو کرانے کا وہ عزم لیے ہوئے جا رہے ہیں. ہم نے 500 ہسپتال جو BHUs ہے پرائمری, وہ 2 مہینوں میں انشاءاللہ مکمل فنکشنلائز ہوں گے. 8 نومبر کو ہم نے شروع کیا ہے, 8 جنوری کو سارے آپریشنلائز ہوں گے. ایکوپمنٹس بھی اس میں ہوگی, بلڈنگ بھی ٹھیک ہوں گی, اور ہیومن ریسورس بھی. یہ ہم نے کیا کیسے؟ یہ جو میرے ساتھ آ جاتے ہیں ڈونرز وغیرہ, تو میں ان کو یہی کہتا ہوں کہ آپ نے ڈالنے ہیں تو ہمارے پرائمری ہیلتھ کیئر سسٹم کو مضبوط کر لے. اچھا, ہم خود اپنے لیے پیسے نہیں مانگ رہے, آپ WHO کا سسٹم ہے, وہ آپ لوگ زیادہ شاید ٹرسٹ بھی کرتے ہوں, اور وہ زیادہ آسان بھی ہوگا اس کو چینلائز کرنا, کیونکہ وہ آن دا گراؤنڈ موجود ہیں, ان کو دے دیں. تو WHO کے ذریعے ہم نے ایک فنڈنگ لانچ کی, اور اس میں تقریباً 3-4 ارب روپے ملے, اور وہ اسی سے ہم 500 ہاسپٹل یعنی BHUs یعنی پرائمری ہیلتھ کیئر کہاں ہوں گے یہ سارے پاکستان میں جو سیلاب سے وہ ڈیمیج ہوئے تھے, اور میں اس کی پروگریس تقریباً ہر ہفتے لیتا ہوں. اچھا 50% تو ابھی مکمل ہو گئے ہیں, اور 8 جنوری کو انشاءاللہ ہم سارے مکمل کروا کے اپنے سسٹم میں آپریشنلائز کر کے ڈال دیں گے. تو یہ ہے. پھر سے ایک اسینشیل ہیلتھ سروسز پیکج ہم نے بنایا تاکہ اسٹینڈرڈائز کر سکے. اس کے ساتھ ساتھ بہت بہتری میں اس کی فیور میں ہوں زیادہ کہ جو سولو میں جو آپریشنز ہوتے ہیں جس کا میں اس کو انٹیگریٹ کرنا چاہتا ہوں ہر جگہ پہ, تو اس سے بھی بہتری آئے گی. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ پاسبل, یہ آپشنز جو ہیں نا, یہ پاسبلٹیز ہیں, یہ پاسبل چیزیں ہیں. ذیابطیس کی آپ نے پہلے بات کی, پاکستان ٹاپ پہ ہے, 1100 افراد روزانہ مر جاتے ہیں. اس کے بعد پھر ہم ڈینگی, ملیریا, وہ وبائی امراض ہیں, وہ بھی ایک بڑے پیمانے پر اموات کی وجہ بن رہی ہیں. پہلے ذیابطیس اینڈ دین وبائی امراض, کیسے کاؤنٹر کر سکتا ہے پاکستان؟ اچھا, ذیابطیس کے لیے میں نے جو آپ کو بتایا کہ صوبوں کے ساتھ مل کے تو ہم ایک جامع پروگرام لانچ کر رہے ہیں جس کا OPC1 بھی اپروو ہو چکا ہے, اور ہم ابھی انشاءاللہ آپریشنل فیز میں ہیں. ایک تو اویئرنیس بڑھنی چاہیے, جو آپ کی جو لائف سٹائل ہے, جو بیسک انگریڈینٹ ہے ایک ہیلدی لائف کے لیے, کہ آپ بیلنس رکھ کے اپنے ڈائٹ, اپنے ایکسرسائز اور ورک میں آپ کی نیند, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ مانیٹرنگ بھی ضروری ہے. جب خاص کر کے اگر آپ کی کوئی کنجنرل ہسٹری ہے, ماں باپ یا دادا نانی اگر وہ ڈائبیٹک ہے تو آپ زیادہ پرون ہوتے ہیں, تو وہ اسکریننگ بھی ہونی چاہیے. تیسری یہ کہ اگر یہ آپ کو ڈائگنوز ہو جائے, پھر اس کی جو میڈیکیشن ہے یا علاج ہے
اور اس کی کمپلیکیشن سے بچانے کی جو تدابیر ہیں اس کو اڈاپٹ کرنے چاہیے. تو یہ ایک اویئرنیس، ایک بہت بڑی اویئرنیس کمپین، پھر اس کے ساتھ اسکریننگ اور اس کے ساتھ HbA1c جو ہے جس کو ہم ایوریج ڈائبٹیز میلیٹس کا ایک ایوریج آپ کو بتا دیتا ہے کہ آپ کہاں اسٹینڈ کرتے ہیں، وہ زیادہ ریلائبل ہے وہ بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر میڈیکیشن جو ضروری ہے تو وہ ہم کر رہے ہیں انشاءاللہ. لائف سٹائل اور ان آگاہی، ان دونوں کو پاکستان کو صحت مند معاشرے میں تبدیل کرنے کے لیے میڈیا کے کردار کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بہت کلیدی کردار میڈیا کا ہے. کیا ادا ہو رہا ہے؟ میں اگر سچ بتاؤں تو ہم نے ہر چیز کو کمرشلائز کیا ہوا ہے. بہت انفارچونیٹ بات ہے. ایک ایسی سروس جس سے ہم پبلک میں بہت اچھا کام کر سکتے تھے. میں جب ٹرینڈ دیکھتا ہوں، چیزیں دیکھتا ہوں تو وہ تو کمرشلائز ہے، ایجنڈا ڈریون ہے. تو ہو سکتا ہے ابھی بھی امپرومنٹ، اگر وہ بھی کچھ بیلنس رکھے. ٹھیک ہے، منافع آپ کا حق ہے، آپ کمائیں، لیکن ایک بیلنس رکھیے کہ پبلک سروس میسیجز فری ہوں، یا پھر ایسے آپ پروگرام چلائیں، ایسے آپ ایکٹیویٹیز کریں جس سے کہ پبلک کی بہتری کی کچھ کام نکل سکے اور ان میں وہ شعور پیدا کیا جا سکے. تو ایک گیپ تو ہے جس کو فل ہونا چاہیے. پاکستان ایک مثال بھی رہا ہے اور دنیا نے اکنالج بھی کیا ہے، اور آپ اس پہ جیسے ہم نے دیکھا کہ ابھی سمٹ بھی ہونے جا رہا ہے ہیلتھ سیکیورٹی کی. اگر ہم بات کریں تو دنیا میں دوبارہ سے کووڈ کا نام ہم سننے لگ گئے ہیں. کیا سمجھتے ہیں پاکستان کو کیا کرنا ہوگا؟ اچھا، کووڈ اگر نہ بھی ہو تو ہم ایک وائرس ایرا میں رہ رہے ہیں. مختلف شکل میں آ سکتا ہے پینڈیمک، یہی میوٹیشن آ سکتی ہے، یا کوئی نیا وائرس آ سکتا ہے، اور تھریٹس ہے بھی. پھر وہ ڈیپینڈ کرتی ہے آپ کے ہیلتھ سسٹم کے پریپیئرنس پہ اور رسپانس کیپیسٹی پہ، جس کے لیے ہم وہ گلوبل ہیلتھ سیکیورٹی سمٹ کرنے جا رہے ہیں. اب پاکستان کی اگر بات کی جائے تو بہتری تو ضرور آئی ہے. ہمارا جو ڈیزیز سرویلنس سسٹم ہم نے وہ کیا ہے، ڈیزیز ماڈلنگ کا ہے، پھر وہ ڈسٹرکٹ لیول کی کیپیسٹی جب ہم بڑھا رہے ہیں پینڈیمک رسپانس میں. لیکن سپلائی سائڈ کی بھی ہمیں ضرورت ہوتی ہے کہ وہ میڈیسنز، وہ آلات اور وہ انسٹرومنٹس جو کہ ہر ہاسپٹل میں ہونے چاہیے کہ اگر پینڈیمک آ جائے تو کیسے ہم اپنے آبادی کو محفوظ بنا سکتے ہیں، ان کی زندگیوں کی ضمانت دے سکتے ہیں کہ وہ محفوظ رہیں گے، ان کی صحت پہ اثر نہیں پڑے گا. تو ابھی بھی تو گنجائش موجود ہے. لیکن یہ ہے کہ جو بیس لائن جو ہم کووڈ میں ہم نے دیکھا، ہمارے وینٹیلیٹر کی کیپیسٹی، آکسیجن پلانٹس، پھر ہماری ڈائگنوسٹکس، اور پھر اسی طرح ہماری ہاسپٹلز، تو وہ تو کافی سیچوریٹڈ تھی اور بلو دا پار تھی. ابھی بہتری آئی ہے، لیکن وہ میں نہیں کہہ سکتا کہ ایک ہائیلی انکریجنگ ہے. ہمیں مزید کام کرنا ہے اس میں. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر ندیم جان صاحب، آپ کے وقت کا بہت شکریہ. سیر حاصل گفتگو رہی، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ جیسے ماہر صحت کے اس منصب پہ آنے کے بعد ایک میپ آنے والی گورنمنٹس کے لیے بھی موجود رہے گا جس سے وہ بھی فائدہ اٹھائیں گے. تھینک یو سو مچ.